لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعهدا الذين هم خلاصة العرب العربان وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الفتنة فتنة الدجال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ کہف کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ قوم کہنے لگی اے ذوالقرنین، یہاں یاجوج اور ماجوج یہ قومیں آباد ہیں جو زمین میں فساد پھیلاتی ہیں، ہمیں تکلیف دیتی ہیں، کیا ہم آپ کے لیے چندہ جمع کریں تو آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بڑی دیوار بنا دیں تاکہ ان کے فتنے سے ہم بچ جائیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد تلاوت کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ تمام فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ وہ دجال کا فتنہ ہوگا. گزشتہ جمعے پر بات ہو رہی تھی سکندر ذوالقرنین کی. یہ سکندر کئی گزرے ہیں. قرآن نے جس سکندر کا ذکر کیا ہے وہ ایک اللہ کا ولی بادشاہ تھا، بعد نے کہا کہ یہ نبی بھی تھا. جو سکندر ایک اور ظلم کے اعتبار سے مشہور ہے وہ کافر ہے. اس طرح اور بھی کئی سکندر گزرے ہیں. سکندر ذوالقرنین کے 3 سفر ذکر کیے تھے گزشتہ جمعے پر. آخری سفر اس کا ایسے مقام پہ ہوا جو شمال کی طرف یہ پہنچا، اور وہاں پر جو لوگ آباد تھے وہ ٹھیک تھے، نیک تھے، اس کی بات ماننے والے تھے. انہوں نے سکندر کے سامنے یہ درخواست کی کہ یہاں ایک قوم ہے جس کو یاجوج اور ماجوج کہتے ہیں ہم لوگ، یہ ہمیں تکلیف دیتی ہے، تنگ کرتی ہے، تو ہم چندہ جمع کرتے ہیں اور پھر آپ ہمارے درمیان بہت بڑی دیوار بنا دیں. اس قوم نے جو درخواست کر رہی ہے، ذوالقرنین بادشاہ کو ایک بہت بڑی قوت والا اور پاور والا بادشاہ سمجھا تھا، اور درخواست کرنے کے انداز بھی یہ تھا کہ ہم بھی چندہ جمع کر لیتے ہیں. جبکہ بادشاہ نے کہا کہ اللہ رب العزت نے جو مجھے دیا ہے وہ بہت کچھ ہے اور بہت بہتر ہے، چندے کی ضرورت نہیں، بس افرادی اعتبار سے قوت چاہیے اور وہ سارے مل کر دیوار بنا دیں. یہ دیوار بن گئی. یہاں تک بات ہو گئی تھی. جب انہوں نے درخواست کی تھی کہ وہاں ایک قوم آباد ہے تو سکندر نے باقاعدہ اس علاقے کا سفر کیا کہ وہ کون سی قوم ہے اور کس طرح وہ آباد ہے، کیا اس کے نظریات ہیں، کیا طریقہ کار ہے.
جب وہ دیکھ کر آیا اور اسے بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعتاً یہ قوم صحیح قوم نہیں ہے، فسادی سے ہیں، تخریب کار ہیں اور کافر مسلمانوں کے ساتھ دشمن ہیں، پھر اس نے واپسی میں آگے دیوار بنانے کا پروگرام بنایا اور اس میں لوہے کی دیوار بنائی، اوپر تانبا پگھلا ہوا گرایا، جو ایک مضبوط دیوار بن گئی۔ یہ دیوار اسی طرح رہے گی۔ قرآن مجید نے یہ بات فرمائی کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ جب اللہ کا امر آ جائے گا، یعنی قیامت کا فیصلہ جب ہو جائے گا، قرب قیامت میں یہ دیوار ٹوٹے گی اور یہ قوم ادھر آئے گی اور فساد برپا کرے گی۔ یہ دیواریں دنیا میں بہت زیادہ ہیں، اب بھی اس موضوع پر بہت کتابیں لکھی گئی ہیں، جس میں مسلمان محققین، علماء اور محدثین مورخین کی بھی کتابیں ہیں اور غیر مسلموں کی بھی کتابیں ہیں، کیونکہ یہ دیوار زمانہ اسلام سے پہلے کی دیوار ہے۔ تو بہت گروہوں نے اس پر تحقیق بھی کی اور دیکھنے کے لیے وفد تشکیل دیے کہ یہ دیوار آیا ہے کہاں۔ اس پر بڑے قوی دلائل کے ساتھ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کے بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت کے یہ حافظ ابن حجر العسقلانی کے حافظے کے اعتبار سے اللہ نے ایک اپنی قدرت کے نمونے کے طور پر ان کو حافظہ عطا کیا تھا کہ صرف ایک دفعہ کتاب کا مطالعہ کرتے تھے اور کتاب حروف و نقوش زبر زیر صفوں کے ساتھ یاد رہتی تھی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہ میرے استاد ہیں اور اسلام کے حقانیت پر دلیل ہے کہ اسلام مذہب پر حق ہے، کہ یہ شخص جو اسلام کے اوپر قائم ہے یہ اتنا عظیم انسان ہے۔ بہت اللہ والے آتے ہیں، ان کی اولاد ہے وہ انصر شاہ کشمیری وغیرہ اس طرح، انہوں نے ایک کتاب لکھی علامات جان کے اوپر اور اس کے اندر انہوں نے ان دیواروں کا ذکر کیا ہے کہ دنیا میں بہت فسادی لوگ گزرے ہیں اور ان فسادیوں سے بچانے کے لیے اس وقت کے بادشاہوں نے دیواریں بنائی ہیں، جن میں بہت دیواریں بنائی گئی۔ اتفاق ایسا ہے کہ اکثر دیواریں لوگ شمال کی طرف ہیں، دیوار چین، دیوار سمرقند، دیوار آذربائیجان، دیوار روم، دیوار تبت، ایک دیوار جو 1000 سال ہوا ظاہر ہوئی ہے آسٹریلیا میں، جو 1000 میل ہے، یہ گویا کہ سمت میں ہے، اور 7ویں دیوار یہ دیوار یاجوج ماجوج ہے جس کو سکندر ذوالقرنین نے بنایا ہے۔ بہت تحقیقیں ہوئی کہ یہ دیوار ہے کہاں۔ بعض حضرات نے کچھ قرائن کے اعتبار سے بعض دیواروں کو زیادہ راجح قرار دیا ہے کہ یہ وہ دیوار ہے جو سکندر ذوالقرنین کی دیوار بنائی ہوئی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، یہ دیوار بھی ترک کے اگلے علاقے کی طرف ہے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ کل 12 قومیں ہیں یاجوج ماجوج کی، جن میں سے 11 بند ہو گئی تھی اور ایک رہ گئی تھی، جن میں سے یہ ترکی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کا ترکوں کے خلاف جہاد ہوگا۔ اب معلوم نہیں وہ کون سی ترک قوم ہے، یہ تو بظاہر مسلمان ہیں، لیکن ہو سکتا ہے زمانہ بدلتے بدلتے کچھ قومیں بگڑ جائیں، کیا ہوگا۔ سکندر ذوالقرنین نے جب وہاں سفر کیا تو وہ عجیب قوم پائی
بے انتہا ہے، شمار میں نہیں، انسان نما ہے، درندوں کی طرح ہے، چھوٹے چھوٹے قدوں والے بھی ہیں اور بہت بڑے قد والے بھی ہیں، 120 فٹ قد تک بھی ہیں اور بعض کے 120 فٹ قد اور 120 فٹ چوڑائی بھی ہے، بڑے بڑے بال ہیں جسم پر، درندوں کی طرح رہن سہن ہے، جانوروں کی طرح، بڑے بڑے کان ہیں، جب سوتے ہیں تو ایک کان کو بچھا لیتے ہیں اور دوسرے کان کو اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں، کوئی چیز بھی انہیں مل جائے، یاجوج ماجوج کو کوئی چیز بھی مل جائے اس کو وہ کھا جاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے بندوں میں سے بھی کوئی مر جائے تو کفن دفن نہیں کرتے، بس مل جل کر کھا دیتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اونٹ مل جائے، گھوڑا مل جائے، کتے مل جائیں، سانپ مل جائیں، کوئی بھی چیز ہو، غلات، فصل، نباتات، سبزہ یہ بھی کھاتے ہیں۔ کافر قوم ہے، دین کی دشمن ہے، اور اتنے زیادہ ہیں کہ اور عمریں اتنی لمبی لکھی ہے کہ ایک شخص جب فوت ہوتا ہے، جب اس کے سامنے یاجوج ماجوج میں سے ایک شخص اس وقت فوت ہوتا ہے جب اس کے سامنے 1000 اس کی نسل میں سے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، پھر اس کی وفات ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ہر 1000 میں سے ایک ہوگا، جہنم میں ہر 1000 میں سے 999 ہوگا اور جنت میں ایک ہوگا، جنت میں ہر 1000 میں سے ایک جائے گا اور 999 وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہم گئے، یہ تو بہت مشکل ہے، پھر کیسے نمبر آئے گا؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 999 کافر جو 1000 میں سے 999 کافر جو جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، اور ایک انسانوں میں سے ہوگا جو نیک ہے متقی، وہ جنت میں جائے گا۔ اس حد تک زیادہ یہ دیوار بنا دی گئی اور ہر روز یہ اس دیوار کو چھیلتے ہیں، چاٹتے ہیں، دوڑتے ہیں کہ ادھر نکل جائیں اور انسانوں کے خلاف کام کریں، مسلمانوں کے خلاف انہیں ستائیں جو ان کے خمیر میں ہے، بس اس میں ان کی توانائی خرچ ہو رہی ہے، جو میں گزشتہ جمعے میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کو ایک نیک لوگوں کی بد دعا ہے جو یہ چاٹتے رہیں گے قیامت تک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امہات المؤمنین میں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ میرے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک جیسے بندہ خوف سے اٹھ جاتا ہے یوں اٹھ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ ہلاکت ہو گئی، عراق اس کی عرب کی ہلاکت ہو گئی، بربادی ہو گئی، یوں ہو گیا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں ایک سوراخ ہو گیا ہے، لیکن وہ اس سے نکل نہیں سکتے، سوراخ ہو گیا ہے اور اب ان کے نکلنے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور پھر ہلاکت و بربادی اس طرح بڑھے گی کہ اسی وقت دجال کا بھی ظہور ہوگا اور یوں وہ ایسے ایسے کارنامے دکھائے گا کہ کمزور ایمان لوگ اس کو اپنا خدا مان جائیں گے اور بربادی آ جائے گی، ہلاکت آ جائے گی، یوں ہوگا۔ امہات المؤمنین میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ابھی تو بہت نیک لوگ موجود ہیں، تو کیا اب بھی ہلاکت کا یہ دور آ جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا نیک لوگ ہوں گے لیکن کم ہوں گے، شریر زیادہ ہوں گے، تو پھر یہ فتنے امڑ اٹھیں گے اور ہر طرف سے بے دینی اور فحاشی اور یعنی خلاف شرع کام ہونے لگ جائیں گے، وہ فتن کا دور ہوگا، قرب قیامت کا دور ہوگا، وہ ہلاکت ہوگی اور فتنے ہوں گے اس میں۔
تو اسی پر آپ نے پھر دجال کا تعارف بھی کرایا کہ وہ اس طرح ہوگا اور اس سے بچ کے رہیں گے۔ ترتیب کے ساتھ بات کریں، یہ قوم ہر روز اس دیوار کو چھینتی رہتی ہے، چاٹتی رہتی ہے کہ وہ انسانوں کی طرف آ جائے، لیکن اللہ کا امر نہیں، وہ تھوڑی سی رہ جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے ہر روز تھوڑی سی رہ جائے گی کہ وہ شام کو تھک جائیں گے، چھٹی کریں گے، جب صبح آئیں گے تو پھر وہ دیوار اسی طرح ہوگی اور دوبارہ تازہ ان کو یہ کام کرنا ہوگا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا۔ ایک دن شام کو ان کا قائد یہ کہے گا کہ اب تھوڑی سی رہ گئی ہے، انشاءاللہ ہم کل کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ انشاءاللہ کی برکت سے وہ دیوار اسی طرح اتنی ہی رہ جائے گی جتنی وہ توڑ چکے تھے، دوبارہ برابر نہیں ہوگی جیسے پہلے ہو جاتی تھی۔ صبح آئیں گے تو وہ جلدی سے اس دیوار کو وہ پھاڑ لیں گے اور نکل آئیں گے انسانوں کی طرف۔ میں نے بتایا کہ اس دیوار کو دیکھنے کے لیے خلیفہ واسق باللہ عباسی نے بھی کوشش کی اور ایک وفد تشکیل دیا۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ وہ اپنی صحیح علامتوں تک پہنچ چکا تھا اور اس کو انہوں نے آگے بتایا کہ یہ یوں ہی ہوئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس دیوار کی 7 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ اس کو ایک نیک اللہ کے ولی یا اللہ کے نبی نے یہ دیوار بنائی ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اس دیوار کو بنانے والا شخص اس وقت کے لحاظ سے پوری دنیا کا بادشاہ ہے۔ اگر دیوار تیمور لنگ نے بنائی یا کسی اور نے بنائی، وہ جو بہت ساری دیواریں اور ہیں، تو وہ شخصی علاقے کے بادشاہ تھے، پوری دنیا کے بادشاہ نہیں تھے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ یہ لوہے کی دیوار ہے اور اس کے اوپر تانبا پگھلا کر ڈالا گیا ہے۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایک سوراخ ہو چکا ہے۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ اس دیوار کے بعد اس علاقے میں ایک قوم آباد ہے جو یاجوج ماجوج ہے، جو عجیب و غریب قوم ہے۔ عام دیواریں جو دیکھی گئی ہیں تو وہ دیواریں ہیں، اس طرف بھی انسان عام طریقے پہ آباد ہے، اس طرف بھی انسان عام طریقے سے آباد ہے، تو یہ وہ دیوار تو نہیں ہو سکتی۔ اس دیوار کے بعد یاجوج ماجوج قوم آباد ہے۔ چھٹی علامت یہ ہے کہ یہ دیوار 2 پہاڑوں کے درمیان بنائی گئی اور پہاڑوں کے سر کے برابر تک بنائی گئی ہے۔ یہ دیواریں چین یا سمرقند کی ایک لمبی عجیب دیواریں ہیں جو 2 پہاڑوں کے درمیان میں نہیں بنائی گئی۔ اور 7ویں علامت یہ ہے کہ یہ دیوار ٹوٹے گی اور پھر اس کے بعد یہ قوم نکلے گی اور قرب قیامت میں یہ ٹوٹے گی دیوار۔ ان علامتوں کے ساتھ اگر کوئی شخص اس دیوار کی نشاندہی کرتا ہے تو پھر قرآن و حدیث کے موافق ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور دیواریں ہیں تو ان سے یاجوج ماجوج والی اس دیوار کا ثبوت نہیں ملتا۔ رہی یہ بات کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں دنیا میں گھوما ہوں، اگرچہ ان کا اپنا اعتراف ہے کہ ہم دنیا کو گھوم کر بھی پوری دنیا نہیں دیکھ سکے، لیکن پھر بھی کہ اگر کوئی دیکھے تو ممکن ہے کہ وہ شمالی علاقہ ایسا ہے، سارا برفانی علاقہ ہے، وہ دیوار ہو سکتا ہے کہ برف کی تہ آ چکی ہو اور اس کے آگے ادھر برف ہو، وہ دیوار دور ہو، وہاں کسی کی رسائی نہ ہو، یا ادھر کوئی پانی ہو، سمندر ہو، کچھ ہو، وہاں تک پہنچ نہ سکے ہو، کیونکہ قرآن کا جو بیان کی ہوئی چیز، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی چیز وہ سچی ہے، وہ ان علامتوں کے ساتھ آپ کو پائی جائے۔ اس جماعت کا، ان قوموں کا ظہور بالکل قرب قیامت کے وقت ہوگا، یعنی اس کے بعد پھر ایک صدی کے اندر قیامت واقع ہو جائے گی جب یاجوج ماجوج قوم کا ظہور ہوگا۔ لوگوں نے فصولیات لکھی ہیں اپنی کتابوں میں، بعد میں لکھا ہے کہ روس اور امریکہ جو ہے یہ یاجوج ماجوج ہے، بعد میں لکھا چین والے یاجوج ماجوج ہیں، بعد میں کسی اور کو لکھا، بعد میں تاتاریوں کے اس فتنے کو بھی یاجوج ماجوج کہا ہے، لیکن یاجوج ماجوج کی بات اتنا زمانہ دنیا رہے گی نہیں۔ ہاں، علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ تاتاریوں کے فتنے کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی طرح کا فتنہ ہے، یعنی نہیں بولے کہ اس کے بعد تو دنیا اتنی نہیں رہے گی، لیکن جو قیامت کے قریب ہونے کا زمانہ آئے گا تو
بہت ساری علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جو دوستو اس وقت ہم گزر رہے ہیں ان میں کئی علامتیں قیامت کی ظاہر ہو چکی ہیں اور ظاہر ہو رہی ہیں۔ امانت اٹھ جائے گی، خیانت کا رواج ہوگا، جھوٹ کو سچ سمجھا جائے گا، ظلم و ستم ہوگا، تھوڑی تھوڑی بات پر قتل و قتال ہوگا، خون ریزی ہوگی، مسلمان اسلام سے دور ہوگا، بے حیائی پھیل ہو چکی ہوگی، فحاشی ہوگی، خود والد اور شوہر اپنی عورتوں کو بے پردہ باہر نکالیں گے وغیرہ۔ یہ ساری قیامت کی علامتیں ہیں جو کئی ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ ان علامتوں کا حصہ نہ بنے، ان علامتوں کو اپنے زمانے میں وجود میں نہ آنے دے۔ یہ علامتیں اچھی نہیں ہیں کہ اس سے انسان کا دین جاتا ہے، ایمان جاتا ہے، تقوی اور حیا پرہیزگاری جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف کا معمول رکھو جمعے کے دن تلاوت کرنے کا اور عام دنوں میں بھی، کہ اس سے ان فتنوں سے اللہ بچائے گا اور خصوصاً دجال کے فتنے سے اللہ بچائے گا۔ اور اگر کسی کو پوری پڑھنی نہیں آتی تو فرمایا کہ پہلا رکوع پڑھ لے، پہلی چند آیتیں، یا فحسب الذین کفروا یتخذوا من دونی اولیاء، سورہ کہف کی آخری چند آیتیں پڑھ لے، تب بھی اللہ تعالیٰ فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ دوستو فتنہ کوئی معمولی چیز کا نام نہیں ہوتا۔ فتنہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے انسان یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں نے کس نظریے کو اپنانا ہے، کس طرف جانا ہے، کیا ماننا ہے، کیا چھوڑنا ہے۔ تو پھر خطرہ ہے کہ کہیں اس چیز کو یہ انتخاب کر لے جو اس کے لیے مضر ہے، جو بے دینی ہے، جو کفر ہے، لیکن فطرے میں مبتلا ہو یا کوئی شخص، تو وہ خطرہ ہے ہلاک ہونے کا۔ اللہ سے دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فتنوں سے بچائے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ ایک مدینہ طیبہ کے اندر ایک لڑکا عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا تاریخ میں نام، حدیث میں اس کا نام بخاری شریف نے وہ حدیث نقل کی، ابن سبا۔ وہ عجیب عجیب باتیں کرتا تھا، یہ ہو جائے گا، فلان ہو جائے گا، اس طریقے سے ہوگا۔ آپ نے اس کی تحقیق کی کوشش کی اور ایک دفعہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ وہ ایک باغ کے اندر موجود اور اسی طرح باتیں کر رہا تھا کہ اس کی ماں نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو اس نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو وہ سنبھل گیا۔ آپ نے اس خاتون کو فرمایا کہ کاش کہ تو اس کو تنبیہ نہ کرتی تو آج اس کی ساری حقیقت واضح ہو جاتی کہ میں اس کی باتیں سن لیتا اور سمجھ لیتا یہ کیا چیز ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا بننے والا ہے۔ تو یہ بالکل قرب قیامت میں یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، لیکن اس سے پہلے یاجوج ماجوج کے ظہور سے پہلے دو چیزیں اور ہو چکی ہوں جب یاجوج ماجوج نکلے گے۔ حضرت امام مہدی رحمہ اللہ تعالی دنیا میں آ چکے ہوں گے، ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہو چکا ہوگا۔ اس دوران پھر یہ یاجوج ماجوج نکلے گی اور تباہی کا سبب بنے گی، جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اور یہ ہلاک ہوگا۔ قرب قیامت میں دیوار یہ ختم ہوگی اور یہ لامتناہی مخلوق ہے جو اس علاقے کی طرف آئے گی۔ اس دوران یہ جو قرب قیامت کا زمانہ ہے، امام مہدی کا اطلاع اور پتہ چلے گا لوگوں کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ شخص مدینہ طیبہ میں سے کسی قوم سے پیدا ہوگا، مدنی ہوگا، امام مہدی، جس کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ، مہدی اس کا لقب ہوگا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوگا، یعنی سید ہوگا، حسینی ہوگا۔ یہ رہے گا عام ترتیب پر، علم دین حاصل کرے گا، حافظ بنے گا، پڑھے گا، محدث ہوگا۔ جب اس کی عمر 40 سال ہوگی کہ مکہ مکرمہ میں حج کے زمانے میں طواف کر رہا ہوگا کہ اس دوران اس کو ایک جماعت پہچانے گی
اور وہ اس کو مجبور کرے گی کہ آپ ہو مہدی، اپنا تعارف کراؤ اور ہماری بیعت قبول کرو۔ وہ جماعت جو اس کو پہچانے گی وہ شام کے علاقوں کی جماعت ہوگی، جو 40 افراد پر مشتمل ہوگی اور سارے ولایت کے درجے میں ابدال کے مقام پر ہوں گے، جو امام مہدی کو پہچانیں گے اور اس کو مجبور کریں گے کہ آپ ہماری ہاتھ میں ہماری بیعت قبول کرو، اور وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ عام آدمی پہلے نہیں پہچان سکے گا۔ اللہ کا عجیب نظام ہے دوستو، یہ بھی ایک دنیا ہے، اس دنیا میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں، غوث قطب ابدال ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ایک اختلافی زمانہ تھا تو کچھ شامی، مصری، لبنانی، دمشق یہ علاقے والے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف تھے، جن میں شامی بھی تھے۔ تو بعض ساتھیوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ شامیوں کے خلاف بد دعا کر دیں، یہ آپ کے مخالف ہیں، آپ نبی کے صحابی ہیں، داماد ہیں، آپ کے خاندان کے ہیں، آپ کی اتنی فضیلتیں ہیں، آپ کے جو مخالف ہیں یہ شامی لوگ، آپ ان کے خلاف بد دعا کر دیں، یہ ہلاک ہو جائیں گے، فتنہ ختم ہو جائے گا۔ مشکات شریف نے یہ حدیث نقل کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ شامیوں کے خلاف بد دعا نہیں کروں گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شام کے علاقے میں ہمیشہ 40 ابدال رہیں گے، قطب رہیں گے، وہ 500 کی تعداد میں سے ہوں گے، اور ایک فوت ہوگا، پچھلے لوگ اللہ پاک ان کو وہ اس مقام پہ فیض کرتا رہے گا۔ تو میں ان لوگوں کے خلاف بد دعا نہیں کرتا ہوں کہ اس میں اللہ کے ولیوں کی جماعت رہتی ہے، اور یہ اللہ کے ولیوں کی جماعت قیامت تک رہے گی، پوری دنیا میں بھی رہے گی، لیکن زیادہ تعداد شامی میں رہے گی۔ اب بھی آپ شام کو دیکھو دوستو، بے وجہ نہیں ہے چمن کی تباہی، کچھ باغباں ہیں جو برق و شرر سے لے گئی۔ شام کے علاقے کو بشار الحدث اسد کے ملعون نے تباہ و برباد کیا ہے، اور اپنی عیاشی مکمل کی، لوگوں کو اتنی خسو خاشات اور اتنی قسم پرسی، اتنی ذلت کی زندگی میں رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ لوگ شام میں جاؤ تو سمجھ ہی نہیں سکو گے کہ ہم عرب خطے میں آئے ہیں۔ جہاں بھی کوئی ایئرپورٹ کو دیکھ لیں تو وہ بھی ویران ہی ویران۔ کیوں؟ اس لیے کہ پالیسی میں یہ بات داخل ہے کہ ان کو پڑھانا نہیں ہے، ان کو زیادہ سمجھدار نہیں ہونے دینا، ان کی عمارتیں یا ان کو سہولیات اور ضروریات نہیں دینی کہ میرے خلاف ہو جائیں گے، اور یہ تو پھر اللہ کا ہمارا کون بچ سکتا ہے، آپ بچے نہ پھر۔ بات یہ ہے یہ شامی اسی غربت کے ساتھ ہی اور اب بھی پریشانی حالت میں، حالانکہ جنت نصیب ٹکڑا ہے، اللہ کی سب نعمتیں اس کے اندر ہے، یہ پورا علاقہ اس طرح ہے۔ شامی ابدال جو 40 کی تعداد پر ہوں گے، وہ امام مہدی کو پہچانیں گے، حج کا زمانہ ہوگا، طواف کے دوران بیعت ہو جائے گی، اور اس کے بعد امام مہدی رحمہ اللہ تعالیٰ خلافت کا اعلان کریں گے۔ یہ عمر اس وقت ان کی 40 سال میں، حدیث میں آتا ہے وہ خوش نصیب ہوں گے جن کو امام مہدی کی زیارت نصیب ہوگی، اس کے گروہ میں شامل ہونا نصیب ہوگا، امام مہدی کے ہاتھ میں بیعت کرنا نصیب ہوگا، اور ان کے ساتھ مل کر جہاد کرنا نصیب ہوگا۔ وہ کامیاب جماعت ہے، اللہ اس سے راضی ہے، وہ مقبول ہے۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے دوستوں اللہ والے گزرے ہیں، وہ جب جانے لگے دنیا سے تو خط لکھ کے گئے کہ جب جس دور میں امام مہدی کا ظہور ہوگا تو یہ ہمارا خط یا یہ ہدیہ اس کو پیش کر دینا کہ زندگی نے تو وفا نہیں کی، لیکن ہوں میں آپ کے رضاکاروں میں سے کہ میری نجات ہو جائے۔ اب بھی اللہ کا عجیب نظام ہے دوستو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنا پرہیزگار ہو اللہ کے ہاں وہ اتنا سنہرا اور قیمتی ہوتا ہے۔ مسجد نبوی کی، روضہ رسول کی صفائی جو مور کے پروں کے ساتھ کی جاتی ہے، وہ بھی ایک خاندان حبشہ کا ہے، اس کے حوالے ہے۔ اور بیت اللہ شریف کی چابیاں جس خاندان کے پاس ہیں، اب تک
وہ بھی حبشی خاندان ہے، اور اس کے پاس لوگ اب بھی کوئی تلوار ہدیے میں رکھوا رہا ہے، کوئی اور چیز ہدیے میں رکھوا رہا ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، بیت اللہ کے ارد گرد اس کا طواف ہو رہا ہوگا، تو میری یہ ہدیہ، یہ تلوار اس وفد کے حوالے ہو جائے کہ میں بھی اس کے ساتھیوں میں سے ہوں، تو ہو سکتا ہے زندگی نے وفا رکھی ہو اور میں مل نہ سکوں۔ خلافت کا دعویٰ ہوگا، دنیا میں خلافت قائم ہونا شروع ہو جائے گی، پھر غزوہ ہند ہوگا، کوئی کالی پگڑیوں والے اٹھیں گے، واللہ عالم بالصواب وہ کون ہوں گے، ان کا جھنڈا ہوگا، لکھا ہے تو اس علاقے کے کوئی لوگ ہوں گے، حدیث میں آتا ہے اس علاقے کے کوئی لوگ ہوں گے جو ساتھ دیں گے، جو رکاوٹ بنیں گے، ان کے خلاف جہاد ہوگا، اور یہ امام مہدی کا زمانہ ہوگا جو 5 سال تک دنیا میں تقریباً خلافت کا نظام قائم ہو جائے گا، عدل و انصاف قائم ہو جائے گا۔ کچھ مخالفتیں ہوں گی، وہ تو ہوتی ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو جب عمر ان کی 47 سال ہوگی، یہ دمشق کے علاقے کا سفر کریں گے اور لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہوں گے 47 سال کی عمر میں، کہ دمشق کی جامع مسجد جو عموی بادشاہ نے بنائی ہے آج تک موجود ہے، سفید مینار ہے اس کے، اور سفید میناروں کے اوپر 2 فرشتوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے اس انداز میں نزول ہوگا، اس انداز میں نزول ہوگا کہ وہ ان کی زلفیں ہوں گی اور پانی ٹپک رہا ہوگا جیسے کہ وہ تازہ نہا کر آ رہے ہیں۔ جب اس گروہ میں پہنچیں گے جہاں پر امام مہدی رحمہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہوں گے، تو وہ نماز میں شریک ہونے کے لیے اپنے سر کو یوں کریں گے تو زلفیں پیچھے جائیں گی، تو سائڈ والے لوگوں کے اوپر وہ پانی کے قطرے گریں گے، اور جب آپ ایک جگہ میں کھڑا ہونا چاہیں گے تو اس نماز کے دوران ہی امام مہدی کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری اس نماز میں شریک ہو چکے ہیں، کہ اس میں وہ اپنے قدم کو پیچھے کرنا چاہیں گے کہ میں امتی ہوں اور عیسیٰ اللہ کے ایک وقت میں پیغمبر تھے، تو وہ نماز پڑھائیں۔ تو اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ جائیں گے کہ امام مہدی پیچھے آ رہے ہیں، تو ان کو روک دیں گے کہ آپ نمازیں پڑھاتے رہیں، آپ بھی محمد کے امتی، آج میں بھی محمد کا امتی ہوں۔ نماز پوری ہو جائے گی، نماز پوری ہونے کے بعد اب 2 سال کا زمانہ حضرت امام مہدی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 2 سال کا اکٹھا رہے گا، سفر ہوں گے، جہاد ہوگا، کہ اس درمیان میں دجال اکبر کا ظہور ہو جائے گا، اور 49 سال کی عمر میں بیت المقدس کے قریب حضرت امام مہدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہو جائے گی، اور ان کی تدفین بیت المقدس میں ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جاننے ماننے والے کریں گے۔ اس دوران دجال کا ظہور ہو چکا ہو، اور یہ دجال اکبر ہے، یہ مسیح الدجال ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر رحم و کرم کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے اس کی علامتیں بیان کی ہیں کہ اے امتیوں، اس کی پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور بادشاہ اور یہ کچھ کرتا کام کرے گا، زندہ مردہ کرے گا، مردوں کو زندہ کرے گا، جنت دوزخ ساتھ لے کے پھرے گا، خزانے اس کے ساتھ ہوں گے، اور اس طریقے سے وہ آزمائش میں امت کو ڈالے گا۔ یاد رکھنا، تمہارا خدا دنیا میں انسانوں کی طرح چلتا نہیں ہے، تمہارا خدا کانا نہیں ہے، تمہارے خدا کی پیشانی کے اوپر اس طرح کافر لکھا ہوا نہیں ہے، تمہارا خدا منحوس شکل کا نہیں ہے، اور یہ دجال انتہائی منحوس اور گندی شکل کا ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ فلانا مکے کا شخص جو مشرکین میں سے ہے، اس کی طرح اس کی شکل ملتی جلتی ہوگی جیسے جانور ہوتے ہیں، اور یہ اگر تمہارے زمانے میں آئے تو
تو اس کے فتنے سے اللہ کی پناہ جانا، اس کی بات کو نہ ماننا۔ اس درمیان میں دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ یہ دجال کون ہے، کہاں ہے، کب پیدا ہوا ہے اور کب نکلے گا؟ نکلے گا تو اس وقت شام اور عراق کے علاقے سے اس کا اعلان ہوگا اور یہ نکلے گا شام اور عراق کے درمیان، اور اس کا لوگ ساتھ دیں گے۔ جو لوگ اس کا ساتھ دیں گے وہ یہودی ہوں گے۔ اور یاد رکھو دوستو، یہ دجال اکبر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد اس کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی کی وفات ہو چکی ہوگی، لیکن اس سے پہلے دنیا میں بہت دجال آ چکے ہوں گے جو لوگوں کو اپنے کرتبوں کے ذریعے سے، اپنے مسکریزم کے ذریعے سے اور طرح طرح کے فریب کاریوں سے اسلام سے دور کر کے لوگوں کو کفر کی طرف لے کے آئیں گے۔ وہ اس سے پہلے بہت سارے دجالوں کا ظہور ہو چکا ہوگا، جو ہو چکا ہے۔ اور اس میں میں کوشش کر رہا ہوں وہ کتاب منگوانے کی۔ اس میں سب سے اچھی اور عمدہ کتاب یہ مولانا محمد عاصم عمر کی ہے کہ جو انہوں نے اس کو پوری ترتیب کے ساتھ لکھا ہے۔ بہت دجال ہیں، اور اس وقت بھی دجال کے پیروکار اور چھوٹے دجال دنیا میں بہت ظاہر ہو چکے ہیں، اور سب سے بڑا خطرہ ان کو پاکستان، افغانستان اور ان علاقوں سے ہے کہ یہاں سے کوئی جماعت اٹھے گی جو عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا ساتھ دے گی اور دجال اور اس کے ہم نواؤں کے مخالف ہوگی۔ دجال کا ساتھ دینے والے صرف یہودیوں کے چہرے چمچے ہم نوا ہوں۔ اور اس وقت آپ غور و فکر کریں گے تو بہت سارے مسلمان لیڈر، بہت سارے مسلمان بھی دجال کی حمایت کر رہے ہیں، اور ان چھوٹے دجالوں کے مکر و فریب میں وہ آ چکے ہیں، اور جو کچھ وہ دکھا رہے ہیں اس کے مطابق وہ اس کو بہت بڑے کارنامے سمجھ کر، جیسے وہ کارنامے دکھائے گا اس طرح آپ کارنامے دکھائے جا رہے ہیں، کبھی کمپیوٹر کے ذریعے سے، کبھی نیٹ کے ذریعے سے، کبھی موبائل کے ذریعے سے، کبھی کیا جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے۔ یہ وہ کارنامے ہیں جو دجالیات کی ابتدائیات ہیں، اور جس کی وجہ سے لوگ متاثر ہو کے اسلام سے دور اور کفر کے قریب ہو رہے ہیں۔ اسی بنا پر تو اس ملعون شخص نے جو کل پرسوں جس کے خلاف FIR کاٹی گئی، ڈاکٹر شیخ افتخار G8 کا، اس نے یہ کتاب لکھی، اسلام کہاں ہے؟ مطلب یہ کہ اسلام ہے نہیں، اسلام کو نعوذ باللہ اس نے آگے لکھا جو پھیلانے والے جن کے اوپر وہی آئی، استغفر اللہ، وہ بھی یوں ہیں اور یوں ہیں اور یوں ہیں، یہ ہے مسلمان۔ اس کے گھر والوں نے وہ کتاب علماء کے حوالے کی کہ اس کا یہ حال ہے اور یہ طریقہ ہے، یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ وہ بہت سارے مسلمان لیڈر، قائد مسلمان جو دجالیات کے فتنوں میں آ چکے ہیں اور ان کی طرف جا رہے ہیں۔ دجال کے فتنے سے بچنے کا راستہ، طریقہ وہ قرآن و حدیث کے قریب جو شخص جتنا آئے گا، علماء اور نیک لوگوں کی جماعت میں بیٹھے گا، تو ان فتنوں سے اس کو نجات ہوگی۔ یہ دجال کا فتنہ ظاہر ہو چکا، اور دجال اکبر کا چھوٹے چھوٹے دجال جو 20 کی تعداد میں ہوں گے وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ یہ دجال پہلے سے پیدا شدہ ہے یا بعد میں پیدا ہوگا، اس کے لیے حدیث میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہے۔ البتہ بعض روایات میں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول میں اتفاق سے ایک جزیرے میں پہنچ گیا اور وہاں پر ایک عجیب و غریب قسم کا شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہی دجال اکبر ہے جو اس وقت زنجیر توڑ کے آئے گا، اللہ اعلم۔ بعد میں اس حدیث کے اوپر کلام بھی کیا ہے۔ قرآن مجید میں 20ویں پارے دوسرے رکوع کو ختم کرتے ہوئے یہ بات گئی، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ قرب قیامت میں ایک گائے نکلے گی، لوگوں سے باتیں کرے گی، کیا تمہارے سامنے ابھی آخر الزمان کا ظہور آیا، آپ آئے، کتاب نازل ہوئی، ان کے ماننے والوں نے نصیحتیں کی، سمجھایا، تبلیغ کی، کیوں نہیں مانتے ہو، ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ کہ وہ دابۃ الارض جب بات کرے گی لوگوں سے تو وہ قرب قیامت ہو۔ صحابہ کرام کا ایک وفد
اتفاقی طور پر سمندر میں سفر کرتا ہوا اس جزیرے میں پہنچ گیا. اس جزیرے میں جا کے دیکھا ہے کہ اس جگہ پہ بہت بڑی گائے ایک زنجیروں کے ساتھ جکڑی ہوئی. اس مقام اس شہر کی تفسیر میں یہ بات ہے. یہ شخص جب سفر کرے گا دجال اکبر خشک سالی کے علاقے میں یہ یوں کہے گا کہ بارش ہو جائے, بارش برسنا شروع ہو جائے گی, زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی. لوگوں کو کہے گا, پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا, پھر جب سمجھے گا یہ کامیابی نہیں ہے پھر کہے گا میں خدا ہوں, میری خدائی کو مانو, دیکھو میں تمہارے اوپر کیسے بارش برسا رہا ہوں, کیسے زمین کو سرسبز و شاداب کر رہا ہوں. اور بہت سے جو کمزور ایمان ہوں گے وہ قائل ہو جائیں گے کہ ہاں واقعتاً ہی یہ تو خدا کا کام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت مسلمانوں کی ہوگی, ان کو وہ کہے گا کہ مانو نا تم, میں خدائی کا دعویٰ کر رہا ہوں, خدا کے یہ کارنامے ہیں. ایک نوجوان کو پکڑے گا, اس کو کہے گا مجھے مانتے ہو کہ میں خدا ہوں, وہ کہے گا نہیں مانتا ہوں, تو جھوٹا دجال ہے, کذاب ہے, اور اس کو وہ قتل کر دے گا. قتل کرنے کے بعد اس کے ٹکڑے بکھیر دے گا دور تک جہاں تک تیر پھینکا جاتا ہے وہاں تک, اور پھر اس کے بعد ان ٹکڑوں کو جمع کرے گا. یہ سارا جادو حقیقت نہیں ہے, نظروں کے اوپر جادو ہے جو لوگوں کو نظر اس طرح آ رہا ہے. پھر وہ جمع کرے گا, پھر وہ زندہ کر دے گا, کہے گا مانتا ہے کہ نہیں میں خدا ہوں, تجھے مان کر دوبارہ زندہ کرتا ہوں. خدا بھی مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا, میں بھی تو کر رہا ہوں, میری خدائی کو مانو. وہ کہے گا پہلے کچھ بھی تھوڑا بہت کوئی شک یقین تھا, اب تو مجھے 100% یقین ہو چکا ہے کہ جو کذاب دجال ہے, میرا کوئی ایمان نہیں, وحدہ لا شریک ذات پر میرا ایمان ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی اتنا کبھی ایمان والا ہوگا. یہی بات کہ جہاں چلے گا زمین کے خزانے اس کے ساتھ چلیں گے. اب بھی کسی کے قبضے میں زمین کے خزانے ہیں, سب کچھ خیر و شر اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. جب چاہے ان بھیک مانگنے والے غیرت بیچنے والے مسلمانوں کو کچھ وہ دے دیں, ان دجالی فرقے کچھ دے دیں, ان دین کے بیچنے والے غیرت کے بیچنے والے سوالیوں کو, اور جب چاہے تو نہ دیں, ان کو اپنے جال میں پھنسا دیں. یہ وہی کارنامے تھوڑے تھوڑے ہو رہے ہیں, یہ دجالی فرقے کے ہیں, اور اس وقت بڑے درجے میں کارنامہ ہوگا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان کی یہ بات پہنچے گی, اعلان جہاد ہوگا. اور مقام لد میں جو آج سے کچھ سال پہلے جو تفسیریں لکھی گئیں, آج سے 30-40 سال پہلے جو تفاسیر لکھی گئیں, وہ اتنا لکھتے تھے کہ یہ مقام لد فلسطین وغیرہ اس علاقے کے قریب ہے, بس یہ ایک مقام ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ مقام لد موجودہ اسرائیل کا ایئر بیس ہے, جہازوں کے کھڑا کرنے کی بہت بڑی جگہ ہے, اور ان جہازوں کا دوستو صرف اور صرف پاکستان کے خلاف. وہ جہاز ہر وقت تیار کھڑے ہیں, کبھی انڈیا میں اور کبھی اسرائیل کے اس ایئر بیس پر جس کا نام مقام لد ہے, اور ان کا رخ پاکستان کی طرف ہے کہ یہی لوگ ہیں جو ہمارے دشمن ہیں اور ہماری راہ میں
دجال کہاں سے ہے؟ یہ پیدا ہو چکا ہے، یہ بند ہے۔ اب واللہ عالم، یا عاصم صاحب کی بات کی اڑن تشتریوں میں ہے، یا برمودا تکون میں ہے، یا کسی جزیرے میں ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ دجال عراق اور شام کے علاقے سے۔ ایک بات اس دن ایک نوجوان نے پوچھی، مجھے اس کے ایمان کے اوپر اتنی خوشی ہوئی، کہتا ہے مجھے نوکری ملی ہے، تنخواہ اچھی ہوگی، لیکن عراق میں ملی ہے، تو میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ آپ نے کئی دفعہ بتایا، کتابوں میں پڑھا کہ عراق اور شام کے درمیان سے دجال کا ظہور ہوگا، وہ اعلان کرے گا اور لوگ وہاں کے اس کے ساتھ دیں گے۔ پتہ نہیں میں تو اس وقت ہوں گا یا نہیں، لیکن عراق کو کمائی کر کے تو دوں گا نا، تو کہیں ان کے ساتھ مدد کی صورت میں کہیں شامل تو نہیں ہو جاؤں گا، میں وہاں نوکری کر سکتا ہوں یا نہیں؟ ایمان کی بات ہے دوستو۔ میں نے کہا دوست کوئی اور کر سکتے ہو یا نہ کر سکتے ہو، آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایمان کی کوالٹی ہے آپ کی اتنی ہے۔ اللہ کا نظام عجیب ہے کہ اگلے ہی ہفتے میں وہ اس کو دبئی میں ایک اسلامی کمپنی میں یہی والی صورت میں اس کو اللہ نے نوکری دی، اور اس سے کہیں بہتر تنخواہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ وہاں سے نکلے گا، اس کا لوگ ساتھ دیں گے، اور اسی طرح لوگ ہوں گے جو ساتھ دے رہے ہیں ایمان کے اعتبار سے، جو کمزور ہوں گے۔ دوستو ایمان بڑی دولت ہے، اور کبھی مومن، ایک لمبی حدیث ہے پھر کبھی بیان کریں گے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے جا رہے ہیں پہاڑوں سے اونچی کیا چیز ہے، فلاں سے قوت والی کیا چیز ہے، پانی سے قوت والی زیادہ کیا چیز ہے، آگ سے قوت والی کیا چیز ہے؟ آپ فرماتے گئے فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ آخر میں جب پانی کی بات آئی کہ سب سے قوی ہے پانی، تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ حضور پانی سے بھی زیادہ کوئی قوت والی ہے جو پہاڑوں کو بھی بہا گی، باغات کو بھی بہائے گی، سب کائنات کو بہا دے گی، اور اس میں یہ لوگ یہ سارا کچھ سب ختم ہو جائے گا، آگے بھی بچ جائے گی پانی سے۔ تو پانی سے کبھی بھی کوئی چیز ہے، سرکار دو جہاں میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مومن کا دل اس سے بھی زیادہ قوی ہے۔ ایمان قوت والی چیز ہے دوستو، ایمان ایسی چیز ہے جس سے کوئی بھی، جس کو کسی سے کوئی ڈر نہیں، اور دنیا اس سے ڈرتی رہتی ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ ہم ایمان کو بنانے کی فکر ہی نہیں کر رہے، دنیا بنانے کی فکر میں لگے، جو بنے گی نہیں، نہ کسی سے بنی، نہ کسی کے ساتھ وفات ہوئی۔ اس کی وفا ہے جدال کے خلاف مقابلہ ہوگا، اور مقام لد میں جائے گا، بھاگے گا، جان بچائے گا۔ مقام لد جو آج اسی کے ورکر، اسی کے چہرے چمچے، اسی کے سپاہی قائم کے آنے سے پہلے پہلے وہاں اپنے خیمے لگا رہے ہیں، یہودی، یہی لوگ ساتھ دیں گے۔ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی تلوار سے دجال اکبر کو قتل کریں گے اور وہیں چھوڑیں گے، پھر یہودی ختم ہوں گے، قتل و قتال ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ دور کی طرف آپ چلے جائیں۔ اس دوران جو دجال نکلا ہوا ہوگا، یہ کوشش کرے گا مکہ پر چڑھائی کی، مدینہ پر چڑھائی کی، بیت المقدس پر چڑھائی کی۔ اسے بھی پتا ہے کہ کن جگہوں کو ختم کرنا ہے، ان دجالوں کو پتا ہے، ان مسجدوں کو ختم کرنا ہے، مدرسوں کو ختم کرنا ہے، یہاں جو لوگ ہیں یہ ہمارے مخالف ہیں، سارے دجالوں کو پتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مدینہ میں، مکہ میں، بیت المقدس میں، ان علاقوں میں دجال نہیں داخل ہوگا۔ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی فوج، امام مہدی کی فوج پہلا دے یا نہ دے، اللہ کے امر سے فرشتے پہلا دیں گے۔ ان مقدس سرزمینوں کی طرف دجال اور اس کا لشکر نہیں جا سکے، نہیں جا سکے گا، قتل ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر مقیم ہو جائیں گے کوہ دور کی طرف، اور دنیا کے اوپر خشک سالی آئے گی۔ کہاں کا زمانہ آئے گا؟ حدیث میں آتا ہے ایک بیل کا سر 100 دینار کے اوپر بھی حاصل کرنا مشکل ہوگا، کہ اس دوران یاجوج ماجوج کا ظہور ہو جائے اور ختم کرتے آئیں گے وہ سب کچھ، جو کچھ بھی ان کے سامنے آتا ہے وہ کھاتے جاتے ہیں۔ میں بتا چکا ہوں کہ وہ کتنے قد، کتنے چوڑے، ایک دیو ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ آپ وہاں جائیں، اور اس فتنے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ اپنے قدموں میں محفوظ ہوں گے، اپنی اپنی جگہوں میں، لیکن ایک لشکر خاص جو ہمیتی ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا
عیسیٰ علیہ السلام جو رفع آسمانی کی طرف اللہ نے ان کو کیا، بلند بنایا، اونچا ہوا، یہ بھی اس وقت یہودی ان کو قتل کر رہے تھے، یہ واپس آ کر بھی یہودیوں کے خلاف ہی جہاد کریں گے اور یہودی ختم ہوں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے خلاف بد دعا کریں گے۔ یہ اتنا بڑا لشکر ہوگا دوستو، اتنا بڑا لشکر۔ یہ حدیث میں آتا ہے پہلا سرا شام میں ہوگا، دوسرا کہیں افغانستان خراسان میں ہوگا، اور یہ دجلہ فرات ان دریاؤں سے جب گزریں گے تو پہلے والے تو پانی پیئیں گے، جب آخری لشکر یاجوج ماجوج کا وہاں سے گزرے گا تو وہ کہے گا لگتا ہے یہاں سے کبھی کوئی دریا بہتا ہوگا۔ اس حد تک ایک بحیرہ طبریہ سمندر کا نام، اس سے جب گزر ہوگا اس کو بھی خوش کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ مر جائیں گے اور پھر تعفر ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے امر سے کچھ بڑے بڑے وجود کے پرندے آئیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندروں میں پھینکیں گے۔ پھر پورے علاقے پر بارش ہوگی، اللہ پاک زمین کو دھوئے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان علاقوں پر سارا سفر ہوگا، کافر کوئی نہیں رہے گا، مسلمانوں کی حکومت ہوگی اور 40 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے۔ اس طرح امن کا دور ہوگا، انسان کا دور ہوگا، عدل ہوگا، سب کچھ نظام صحیح ہوگا۔ پھر آخر میں مدینہ طیبہ میں جائیں گے، وہاں پر ان کی وفات ہو جائے گی، روضہ رسول میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان حشر میں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں اٹھیں گے اور میرے ساتھ ابو بکر و عمر بھی دونوں رضی اللہ عنہ اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقر دعوانا